السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد في أول كلامنا، اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على محمد في آخر كلامنا، اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين لمن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل قدر بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت کا بے پناہ بے انتہا فضل اور کرم، اس کا احسان عظیم ہوا۔ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو وقت مقررہ پر، وقت آن پر مسجد میں حاضری کی سعادت عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت کبھی کسی ایک ایمان والے کی وجہ سے سارے دنیا کے نظام کو چلاتے ہیں، کبھی محلے کے چند نمازیوں کی وجہ سے سارے محلے میں خیر و برکت عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح جمعہ میں چند لوگوں کے وقت اول میں حاضری کی وجہ سے اللہ رب العزت محلے میں، مسجد میں اجتماعیت، جامعیت کو تقویت عطا فرماتے ہیں، طاقت عطا فرماتے ہیں۔ ساری کائنات کو چلانے والا ایک اکیلا اللہ، سارے نظام کو چلانے والا ایک اکیلا اللہ، وہی اول، وہی آخر، وہی ظاہر، وہی باطن۔
وہی پہلے سے ہے جو واجب الوجود ہے، وہی اب بھی ہے، وہی آئندہ بھی، آخر بھی وہی ہوگا۔ وہی اوپر کا دیکھنے والا، ظاہر کا دیکھنے والا بھی ہے، وہی اندر کا دیکھنے والا، باطن کا دیکھنے والا بھی۔ کوئی چیز اس کے نظروں سے، اس کے آنکھوں سے، اس کے علم سے، اس کے قادر سے بے خبر نہیں۔ ہر چیز سے وہ باخبر ہے، ہر چیز سے وہ واقفیت رکھتا ہے۔ ہر چیز میں اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کے شاہکار نشانیاں رکھی ہے۔ ہر چیز میں اللہ نے اپنی قدرت کو چھوڑا ہے۔ بس اللہ رب العزت انسانوں سے کہتے ہیں تم جس چیز میں بھی تلاش کرو ہماری قدرت تمہیں نظر آئے گی۔ مخلوق میں ہو، غیر مخلوق میں ہو، دن میں ہو یا رات میں ہو، ہوا میں ہو کہ زمین میں ہو کہ پانی میں ہو کہ خشکی میں ہو، ذرے ذرے چیزوں پر ہماری قدرت ہے، ہماری طاقت اور میرے حکم سے دنیا چل رہی۔ ایک انسان ایکسیڈنٹ کا شکار ہو گیا دبئی میں۔ عرب ممالک میں اور عرب کنٹری میں حادثات نہیں ہوتے، ایکسیڈنٹ نہیں ہوتے، اگر ہوتے ہیں تو 10-20 سال ہو جاتے ہیں، ایک سال۔ جو باہر جا کے آئے وہ اچھی طرح جانتے ہیں اگر آپ کو اتنی اسپیڈ میں جانا ہے تو یہ لین میں رہنا ہے، اتنی اسپیڈ میں جانا ہے یہ لین میں رہنا ہے۔ اب وہ صاحب کا جو ایکسیڈنٹ ہوا تقریباً 6 آپریشن ان کو کرنے پڑے، جبڑے کو جوڑنے کے لیے الگ، آنکھ کے پروں کو جوڑنے کے لیے، دماغ کو جوڑنے کے لیے، ہڈیوں کو جوڑنے کے لیے۔ سارے آپریشن کامیاب ہو گئے، سکسیسفل رہا۔ وہ خود بھی ڈاکٹر ہے، مزے کی بات یہ کہ وہ خود بھی ڈاکٹر ہے۔ اب اخیر مرحلہ یہ آیا کہ آنکھ کے اوپر جو پردہ ہے ٹمٹماتا، 1 انچ 1.5 انچ کا جو پردہ ہے، اب وہ اڑنا نہیں، اپنے آپ اٹھنے کی صلاحیت۔ جیسے آپ آنکھ دو بند کر کے دیکھیں، گرد و غبار دیکھ کے آنکھ بند کرتے ہیں، پانی اگر اوپر آ رہا ہے تو آئی بروز پہ سگنل ملتا ہے کہ پانی آ رہا تو آنکھ بند کرتے ہیں۔ آنکھوں کے اوپر جو بال چاند کی شکل میں اڑے ہوئے ہیں، تھوڑے سے ہلال کی شکل میں، اس کو پتا چل جاتا ہے کوئی چیز گرنے والی ہے آنکھ میں تو فوراً آنکھ بند کر لیتے ہیں۔ یہ شہر کے چھتے میں مکھیوں کا کام یہی ہوتا ہے، ہمیشہ وہ پر بجاتے رہتے ہیں، جوان مستقل ان کا کام یہی ہے کہ پر مارتے رہتے ہیں تاکہ کوئی گند و غبار شہر کے اندر داخل نہ ہو۔ دنیا کی کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جہاں میں گند و غبار داخل نہ ہو۔ آپ اے سی فٹ کر لیں، اس کے لیے سارے گھر کو جو ہے پیک کرتے، تبھی بن بلائے مہمان دھول تو اندر آ ہی گئے۔ لیکن قدرت کی شاہکار، قدرت کا کرشمہ، قدرت کا ایک معجزہ کہ وہ مکھیاں نہ سیمنٹ استعمال کرتی ہیں، وہ مکھیاں نہ کیمیکل استعمال کرتی ہیں، جو اپنے آپ قدرتی طور پہ ایسا چھتا بناتی ہیں اور ایسی نگرانی کرتی ہیں، پورے ایک فوج ہے، دنیا ان کے اندر ہے۔ دھول کی رتی برابر بھی اس کے اندر آمیزش ہونے کا موقع فراہم نہیں ہوتا۔ تو خیر پورے آپریشن سکسیسفل ہو گئے، اور آپ جو پردہ ہے گول بل کا، اب اس کے آپریشن کے لیے وہ خود ڈاکٹر ہے، دنیا کے سارے ڈاکٹروں سے رابطہ کر رہے ہیں، لیکن سارے ڈاکٹر ہاتھ اٹھا رہے ہیں، ہم سے نہیں ہو سکتا، یہ ہم سے نہیں ہو سکتا۔ تو چھوٹا کام ہے۔ آپ کے ایکسیڈنٹ میں جو آنکھ کے اوپر کا جو پردہ ہے، جس کا اللہ تعالیٰ قدرتی طور پہ جو اسکرین بنائے ہیں کھول بن کے، وہ دنیا کی کوئی مشینری اس کو نہیں بنا سکتی۔
پورے جسم کا خلاصہ بعد میں، پہلے آنکھوں کے بل کے بارے میں 3 مرتبہ کھول بند کر رہے ہیں۔ مسجد کا دروازہ سامان کا زبردست تقریباً 1.5 لاکھ کا دروازہ ہے۔ باہر آئرن کا گیٹ اگر دیکھیں گے تو تقریباً اگر ایسا گیٹ پھر دوبارہ بناتا ہے تو 2 لاکھ یا 1.5 لاکھ کا خرچہ کم سے کم آسانی سے ہو جائے گا۔ اتنا مضبوط آئرن کا دروازہ، اگر کوئی بچہ اس کے اوپر چڑھ کے جھولتا رہے، کبھی ادھر کرے کبھی ادھر کو کرے، کبھی ادھر کھینچے کبھی ادھر کھینچتا رہے، مسجد کا ذمہ دار غیر ذمہ دار سب دیکھیں گے کہ مسجد کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری، اس لیے وہ بولے گا اپنے دل سے بھائی کیا مسجد کا دیوار دروازہ کیوں خراب کر رہے ہیں؟ تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ لوہے کا بھی جھولے تو کیوں خراب ہوگا؟ نہیں، خراب ہو سکتا ہے، خرابی آ سکتی ہے۔ اللہ نے ماں کے پیٹ سے ایسے ہی پر پیدا کیے آنکھوں کے اوپر، آج تک ہم اس کو کھول بند کر رہے ہیں۔ 1 منٹ میں نہ جانے کتنی مرتبہ ہم کھول بند کرتے ہیں۔ ابھی کھول رہے ہیں، ابھی بند کر رہے ہیں، میں کھول رہا ہوں، میں بند کر رہا ہوں۔ کسی نے بھی اس کو 1 گھنٹہ بیٹھ کے اس کے حساب کرنے کے لیے وقت کا اندازہ بھی نہیں لگا کے بھی کتنی مرتبہ ہم کھول بند کر رہے ہیں۔ زیادہ ہو تو 1-2 منٹ 3 منٹ اور کریں گے، اس کے بعد اپنے کاموں پر مشغول رہیں گے۔ جب آپ کام کر رہے ہوں گے اپنے کارخانے میں، تجارت خانے میں، آفس میں، سفر کر رہے ہوں گے، گاڑی چلا رہے ہوں گے، کتنی مرتبہ اپنی آنکھیں بند کرتے ہیں کہ دھول اندر نہ جائے، دھول اندر نہ جائے، دھول اندر نہ جائے۔ ایک پردوں پر ہے، اس کے اوپر اندر اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام بنایا، کوئی جگہ باہر کی ضرورت نہیں، ایسا نظام بنایا جس طرح ویپر مارتے ہیں پانی صاف کرنے کے لیے، اگر کوئی گھر کا وبا آ جائے تو اللہ تعالیٰ مرد کے اندر ایسا سسٹم بنایا کہ وہ دھول کو صاف کرے۔ اگر اس چیز کو باہر نکالنے کی ضرورت پڑے تو اللہ تعالیٰ پانی بھیجتے ہیں اندر سے، تو پانی آنکھوں میں بھر جاتا ہے، تو اس پانی کے بھرنے کی وجہ سے وہ کچرا گھر کا وبا باہر نکل جاتا ہے۔ اس لیے اطباء کیا کہتے ہیں، آنکھ میں کوئی چیز گر جائے تو اس کو رگڑنا نہیں، اس لیے کہ اس کے اندر اتنی باریک رگیں ہیں جو سمجھ سے بھی باہر ہے۔ آنکھوں کے اندر اتنی باریک رگیں ہیں جو سمجھ سے بھی باہر ہے۔ ہاتھ کی، پیر کی، یہ ساری رگیں ہمیں نظر آتی نہیں ہے پیشانیوں کی، لیکن آنکھ اور ناک اور دماغ کی رگیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، اتنی باریک ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائے، ہر چیز میں غور کریں گے، تدبر کریں گے تو ایک اس کی دنیا بھی الگ ہو جاتی ہے۔ اس کو قرآن میں اللہ نے کہا افلا یتدبرون القرآن، تم قرآن میں تدبر کرو، غور کرو، فکر کرو، دنیا والوں کو دیکھ کر، ان کے جاہ و جلال کو دیکھ کر، ان کے رتبے کو دیکھ کر، ان کے مقام کو دیکھ کر، ان کے درجے کو دیکھ کر، ان کی کیپیسٹی کو دیکھ کر، ان کے استعداد کو دیکھ کر، ان کی استطاعت کو دیکھ کر، ان کی نالج کو دیکھ کر، ان کی دور اندیشی کو دیکھ کر، ان کے مال دولت حسب نسب کو دیکھ کر ہم جو غور کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کبھی تو قرآن میں بھی تو غور کر لو، میری آیتوں پر، میرے کلام پر، میرے قرآن پر، میرے مصحف پر، میرے بھیجے ہوئے میسج پر، کبھی اس پر بھی تو غور کرو۔ بار بار اللہ نے فرمایا، پر 28-4 میں بھی اللہ نے کہا افلا یتدبرون القرآن، تو قرآن پہ غور کرو۔ جو چیز ہم کو نظروں سے دکھائی دے رہی ہے اور اس طرح تحقیق کر لیں گے، تحقیق ہو جائے گی، اس تحقیق کے بعد جو بات سمجھ میں نہیں آتی وہ قرآن سے سمجھ میں آئے گی۔ دنیا کی عقل جہاں ختم ہوتی ہے سائنسدانوں کی، سائنسدان اپنے دماغ کا 20% حصہ صحیح استعمال کرتے ہیں تو وہ سائنسدان بنتا ہے، ماہرین کی بات ہے، اپنے دماغ کا 20% حصہ استعمال کرتا ہے تو وہ سائنٹسٹ بن جاتا ہے۔ مطلب ہم اور آپ زیادہ سے زیادہ 5% دماغ استعمال کر رہے ہیں، یا زیادہ ہو رہے ہیں 2 سے 10%۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کو اتنا ذہین بھی بنایا، اتنا فقیر بھی بنایا، اتنا سمجھ بوجھ والا بنایا، عقل فہم سیاست والا بنایا، دوراندیش بنایا۔ تو جتنی تدبر اور جتنا غور و فکر
غور و خوض ہم دنیا داروں کے بارے میں کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں قرآن کے بارے میں کرو، تو ہماری عقل جہاں ختم ہوتی ہے وہاں قرآن کی بات تو ابھی آغاز ہوتی ہے، وہاں حدیث کی بات ابھی آغاز ہوتی ہے۔ یہ اسلام کی خوبی ہے جو اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے پیغام ملنے کی وجہ سے۔ یہ انسانی خوبیوں کا کمال یہ ہے کہ ذات، یہ دنیا کو چلانے والی جو ذات ہے وہ ایک اکیلا اللہ ہے۔ گھر پہ کام چل رہا تھا، سلنڈنگ ڈور لگائے جا رہے تھے، تو آرڈر لینے والا الگ تھا، فٹ کرنے والا الگ تھا۔ فٹ کرنے والا میں سامان لے کے آیا تو میرے والد محترم نے اس سے کہا اس کا گیج کیا ہے، سائز کیا ہے، اس کی موٹائی کیا ہے؟ اس نے کہا مجھے نہیں معلوم۔ بولے آپ فٹ کرنے کے لیے؟ ہاں میں فٹ کرنے کے لیے آیا۔ تو والد محترم نے کہا اگر آپ فٹ کرنے کے لیے آئے تو اس کا مطلب آپ کو نالج نہیں ہے، آپ کو صلاحیت نہیں ہے، اس لیے تو آپ کوئی بات چھپا رہے ہیں۔ ہم آپ سے قیمت نہیں پوچھ رہے، اس کا گیج کیا ہے پوچھ رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ذرے میں، ہر گوشے میں، ہر چیز میں، ہر علاقے میں اپنی قدرت کی نشانیاں چھوڑی، اور اسے پتہ چلتا ہے کہ انسان کی فطرت کیا ہے، انسان کا مزاج کیا ہے۔ تو کام کرنے والا حق پر ہوتا تو ڈنڈے کی چوٹ میں کہتا تو کہتا کہ اس کا گیج ہی ہے، اس کا سائز ہی ہے۔ وہ ڈر رہا ہے کہ بھئی اگر سیٹ ہے آگے پیچھے بولا ہوگا، بنانے میں کچھ الگ دیا ہوگا تو پھر میری نوکری خطرے میں پڑ جائے گی، وہ خاموش ہوتے ہیں۔ تو کہیں نہ کہیں بڑوں سے چھوٹوں کی طرف، کبھی چھوٹوں سے بڑوں کی طرف حق کو دبایا جا رہا ہے، مالی اعتبار سے، کام کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے، سنت کے اعتبار سے۔ حدیث میں ایسے علماء کے بارے میں بھی بیان آیا ہے جو بادشاہوں کو خوش کرنے کے لیے ان کے شان، ان کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ کوئی گوشہ نہیں چھوڑا قرآن نے، سب کو خطاب فرمایا کیونکہ دین سب کے لیے ایک ہے۔ تو کاریگری کے اندر بنانے کرنے والوں میں بھی اختلاف ہے، لیکن خدا نے جو سسٹم، جو نظام بنایا اس میں کبھی اختلاف نہیں ہوا۔ خدا کی خدائی جو بنائی ہوئی ہے اس لیے اختلاف نہیں ہوا کہ بنانے والا ایک ہے، اس لیے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ آسمان کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں، زمین کے بارے میں ہاں رنگ روپ الگ ہے لیکن زمین کے بارے میں کسی کا اختلاف نہیں۔ بارش برسے کی یقینی ہے، آج کل یا بھی یا تھوڑی دیر کے بعد یا موسم بدلنے کے بعد جو نظام اللہ نے بنایا ان میں کوئی گڑبڑ نہیں ہے۔ آسمان میں گڑبڑ نہیں ہے، چاند دیکھنے کے معاملے میں آگے پیچھے اس لیے ہے کہ تاکہ بندے غور کریں اس چاند کے بہانے کی تمہاری عمر گھٹ رہی ہے، اس بہانے کم سے کم آسمان والے کی خدائی پر غور کریں، ورنہ لوگ تو مصروف ہیں۔ کبھی کبھی بیٹھے کوئی مہمان آگے بولے ارے بھی فیان کی بہت زندگی ہے تو بولے مصروف رہتا ہوں اس لیے نظر ہی نہیں پڑے کبھی۔ جن کو فیان دیکھنے کی فرصت نہیں وہ آسمان دیکھ کر کہاں خدا کی خدائی کو یاد کریں گے۔ اللہ رب العزت نے ان چیزوں کو ایسے پیدا فرمایا کہ خدا کی ذات میں کوئی اختلاف نہیں کر سکتا، خدا کی کبریائی میں کوئی اختلاف نہیں کر سکتا، خدا کی وحدانیت میں کوئی اختلاف نہیں کر سکتا۔ اختلاف کرنے والا اگر اختلاف کر رہا ہے تو اس کی عقل میں فطور ہے، اس کی تعلیم میں کمی ہے، اس کو صحیح گائیڈ نہیں ہوئی، صحیح رہبری نہیں ہوئی۔ اگر صحیح رہبری ہوتی، صحیح عقل استعمال کرتا تو وہ غور اپنے فکر و تدبر کے ساتھ، جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فکر اور تدبر کے ساتھ خدا کی وحدانیت کو پہچان کر کہا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ ڈنڈے کی چوٹ پہ اعلان کیا، اس کے بعد خدا کی وحدانیت کو پہچانا، صفات کو پہچانا، ذات کو پہچانا، تو کہا اللہ تو ایک ہی ہے، تو دو نہیں ہو سکتا۔
تیری ذات ایک ہی ہے، اسی لیے اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے ہوا سے ہر وقت، ہر آن، ہر لمحہ میں تیرے سامنے جھکوں، یہ سر تیرے سامنے جھکے، یہ ہاتھ تیرے سامنے پہلے۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندازن، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندازن، بھوکوں سے چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ جب انسان حق کو واضح پہچان لیتا ہے، اپنی حق بات کو منوانے یا ثابت کرنے کے لیے اپنی زبان پہ بھی مضبوطی قائم رکھتا ہے، اپنے قدموں پر بھی مضبوط جمے رہتا ہے، یہ سامنے والا برملا اور بلا شبہ وہ اس بات کو ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے، اس لیے کہ سامنے جو گویائی ہو رہی ہے، سامنے جو کلام کیا جا رہا ہے، وہ صداقت پر مبنی ہے، وہ حق پر مبنی ہے، وہ وحدانیت پر مبنی ہے۔ بات تو صحیح ہے، بات تو صحیح ہے، وہ تو کے بعد اگر مگر نگر نگر میں لوگ تلملا جاتے ہیں، اس میں اختلاف کر کے لوگوں نے الگ الگ خداؤں کو بنا دیا۔ اس سے پہلے اگر آپ کے پاس 360 خدا ہے تو اصل خدا کون ہے جو ان 360 کو پیدا کیا؟ پھر وہ کہے گا وہ ایک ہی ہے۔ اگر اس سے پوچھے اگر مریم علیہ السلام نعوذ باللہ خدا کی بیوی ہے، عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، یا پھر عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے، یا پھر مریم علیہ السلام کے بارے میں اے فعل بک رہے ہیں، اور جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں کبھی کہا کہ مریم کے نعوذ باللہ شعر ہے، تو پھر یا کبھی ان کو خدا بنایا، تو اصل سب کے خدا کون ہے؟ وہ بھی کہیں گے ایسا خدا تو ہے۔ عزیر ابن اللہ، حضرت عزیر علیہ السلام کو یہودیوں نے خدا کا بیٹا بنایا۔ لوط علیہ السلام کے زمانے میں بھی الگ الگ عادات پیدا ہوئی ہیں، ہر زمانے میں بھی۔ جب ان سے پوچھیں گے ٹھیک ہے سب باتیں اپنی جگہ ہیں آپ جو بتا رہے ہیں، لیکن سب کو بنانے والا کون ہے؟ اس زمانے میں ان لوگوں نے کہا کہ ایک اکیلا اللہ ہے۔ جن کفار کی کشتیاں ڈگمگائی جاتی تھی جو 360 بتوں کے ماننے والے ہیں، جب سمندری سفر میں جاتے تھے اور طوفان آ جاتا تھا تو ان کی نظریں بتوں کی طرف، ان کے خیالات لات عزا کی طرف نہیں جاتے تھے، وہ آسمان والے کی طرف دیکھ کر کہتے تھے اللہ تو ہی بچانے والا، تو ہی ہے۔ جب کشتی کنارے پر آتی تو کہتے ہیں کہ لات عزا نے ہم کو بچا لیا۔ ہر زمانے میں، ہر مقام پر، ہر جگہ قوم نے تسلیم کیا ہے، چاہے پرانے زمانے کے مذہب کے ماننے والے ہوں، بدھسٹ ہوں، کسی بھی مذہب کے ماننے والے جاننے والے ہوں، نوح علیہ السلام کا زمانہ ہو کہ ادریس علیہ السلام کا زمانہ ہو یا کسی اور نبیوں کا زمانہ ہو، اور نبیوں کے زمانے میں اگرچہ ان لوگوں نے نبی کی نبوت کو تسلیم نہیں کیا لیکن خدا کی خدائی کو تسلیم کر لیا۔ نبی کی نبوت کو لوگ بعض مرتبہ اس لیے تسلیم نہیں کرتے تھے کہ یہ مالدار تو یہ ہمیں کیا دیں گے، نیکی اور تو کہاں نظر آئے گی، برکت ان کو کہاں نظر آئیں گے، ثمرات ان کو کہاں نظر آئیں گے، سکینہ ان کو کہاں نظر آئے گا، حلاوت ان کو کہاں نظر آئے گا، سکون ان کو کہاں نظر آئے گا، وہ تو عمل کرنے سے ماننے سے آئے گا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پہلی چیز، پہلی کڑی اور پہلی سیڑھی، پہلا قدم، پہلا عمل یہ بتا دیا ہے، حسن نیت ہی ایمان پر خاتمہ ہے، حسن نیت ہی اس کا کمال ایمان کا درجہ بتاتا ہے، حسن نیت ہی اس کی نماز بتائے گی، حسن نیت میں اس کے ایمان کو تولا جائے گا۔ وہ حسن نیت جس کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو بندہ صداقت کے ساتھ، یقین کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ کلمہ لا الہ الا اللہ پر جمے رہتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جہنم میں بھی جانا پڑے ایک دن ایک دور آئے گا، اللہ اس کے صدقے، اس کی عظمت، اس کے طفیل جنت میں اللہ اس کو منتقل فرمائے گے۔ کائنات کو چلانے والا ایک اکیلا اللہ ہے، جس کا کھانا اور جس کا پینا ہمارے رگ رگ میں شامل ہے، اس کا نام لینے میں ہم کو شرمائیں گے۔
جس کی قدرت کی شاہکار آنکھوں کے باریک پردوں اور رگوں سے لے کر سر کے بال اور تلوے کے چمڑے اور ناخن تک اس کی قدرت سے جسم کا سارا نظام چلتا ہے، اس کے سامنے سجدہ کرنے سے ہم کو شرمائیں گے لوگوں کے سامنے۔ اگر وہ آگ دباتے ہیں تو کل اس کو دبانے والا کوئی اور آئے گا۔ باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، یا باطل سے ڈرنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ یہ امتحان حابیل اور قابل سے شروع ہوا ہے، امتحان کا دور ابھی ختم نہیں ہوا ہے، امتحان کے دور کو اللہ نے والعصر میں سمیٹ دیا، وقت کو اندر محفوظ کر دیا۔ وقت کیا ہے؟ آدم علیہ السلام کے زمانے سے چل رہا ہے، وقت چل رہا ہے، جب ختم ہوگا تو وقت ختم ہوگا۔ جس کے سینے میں، جس کے دل و دماغ میں خدا کی وحدانیت بچتی ہے، وہ لوگوں کے مال سے، وہ لوگوں کی جان و جلال سے، لوگوں کی قدر و قامت سے، اس کی طاقت، اس کی قوت سے یہ ایمان والے سودا کرنے والے نہیں ہوتے ہیں، جس کا نتیجہ ہم نے اور آپ نے سرزمین غزہ، سرزمین انبیاء، سرزمین اول فلسطین کی سرزمین کے رہنے والے وہ مسلمان، وہ شہداء کی اولاد، وہ انبیاء کی نسلیں، وہ صحابہ کی نسلیں، وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی نسلیں، وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے فوج کی نسلوں کو ہم نے اپنی آنکھوں سے آج دیکھا ہے، کل بھی دیکھیں گے، اور قیامت تک آنے والی نسلیں ان کو دیکھ کر سبق حاصل کرے گی۔ اس لیے کہ اس ایمان کی برکت کا ذکر اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ۔ جو بارکنا حولہ ہے، اس سے پہلے کی جو آیت ہے وہ رجب میں انشاءاللہ ہم بیان کریں۔ جو بارکنا ہوگا نا، یہ برکت کی سرزمین ہے، برکت کی سرزمین اونچی عمارتوں سے نہیں۔ اگر اونچی عمارتوں میں برکت کی سرزمین ہوتی، مکہ اور مدینے میں پوری دنیا کے اندر آج دنیا ترقی کرنے سے پہلے بڑی بڑی عمارتیں قائم کی جاتی تھی، بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے مالدار، بڑے بڑے لوگ جو دنیا کے اعتبار سے جاہ رکھنے والے، عہدے رکھنے والے، مدینے کی اذان سن کر کہتے ہیں کہ سکون تو یہاں مل رہا ہے، آرام تو یہاں مل رہا ہے۔ بڑے بڑے تاجر کہتے ہیں کہ روزہ رسول پہ حاضر ہونے کے اب ہم کو سکون ملا ہے، اب ہم کو کچھ آرام ملا ہے۔ تو وہ برکت جو میرے اور آپ کے دلوں میں ہے، وہ ایمان کی شکل میں، وہ کلمے کی شکل میں، خدا کی وحدانیت کا پیغام ہے۔ اور آپ کا پیغام ہے، نبی کی محبت ہے، نبی کی عظمت ہے، نبی کی رفعت ہے، نبی کی شان ہے، نبی کی سربلندی ہے جو ہمارے دلوں کے اندر ہے۔ کچھ بھی نہ ہو، خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائے تب بھی وہ دولت مند ہے جس کے دل میں ایمان ہے۔ جس کے دل میں رائی دانہ برابر بھی، کشمش دانہ برابر بھی، ریتی کے ذرے برابر بھی اگر ایمان ہے تو وہ دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں وہ دولت مند ہے۔ کپڑوں سے کچھ نہیں کر سکتے، مال سے اور گاڑیوں سے، اسٹیٹس سے آپ کیسے نہیں کر سکتے، اندازہ نہیں لگا سکتے کہ دولت مند ہے۔ اس کے دل سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے، اور دل کا اندازہ لگانا اللہ کا کام ہے، انسان کا کام ہے۔ دل کو شمار کرنا، اعمال کو تولنا وہ اللہ کا کام ہے، انسانوں کا کام نہیں ہے۔ وہ اللہ رب العزت اپنا فیصلہ کرنے والے ہیں، اللہ رب العزت اپنا فیصلہ سنانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ خود دیکھنے والے ہیں۔ ملک ہندوستان ہو یا دیگر ممالک ہو، آج ہم کو یہاں رہنا پڑ رہا ہے، کل کو کوئی اور نہیں کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ، جیسے آج کل بہت سارے ادارے دوسرے ممالک میں گئے، وہاں پہ گزارا ان کو پسند آ گیا،
تو پھر وہاں کی شہریت ان کو مل گئی، وہاں کا کارڈ ان کو مل گیا ہے۔ اب ہندوستان میں اگر وہ لوگ ووٹ تو نہیں آ سکتے، البتہ شناختی کارڈ بتا سکتے ہیں کہ چاہے ان کو پیدائش یہاں پر ہے، سب کام کہیں بھی رہ سکتے۔ مسلمان کے لیے اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصول بتا دیا ہے، ایک تو ایمان کی عبادت، ایک تو ایمان سے محبت، ایک تو ایمان کو اپنے دلوں میں پیوست رکھنا، دوسرا اس مقام سے محبت کرنا جس مقام پر ہمارا مسکن ہے، ہمارا ٹھکانہ ہے، ہمارا اڑنا بچھونا اٹھنا بیٹھنا، زندگی ہماری جہاں گزرتی ہے۔ اور شریعت نے یہ کہا کہ اپنے بدن کو ہی عزیز نہیں بنانا، جس راستے سے آپ کا گزر ہو رہا ہو اس کو بھی اپنا عزیز بنانا، راستے کو حقوق ادا کرنا یہ اسلام نے ہم کو بتایا ہے۔ ہم صرف بدن سے محبت کرنے والے نہیں ہیں، ہم اس جگہ سے بھی محبت کرتے ہیں جس جگہ سے ہمارا سفر طے ہوتا ہے۔ کوئی تکلیف کا چیز راستے میں نظر آئے تو ہمارے نبی نے ہم کو حکم دیا اس کو دائیں یا بائیں ہٹا کر رکھ دو، یہ تمہارے لیے صدقہ ہے، آنے والا جب تکلیف سے بچ جائے گا یہ تمہارے لیے ثواب کا ذریعہ ہے۔ ہم تو وہ قوم ہیں، ہم تو وہ مسلمان ہیں، جہاں رہتے ہیں اس جگہ کو پاک و صاف کرتے ہیں، ورنہ ہماری نماز بھی نہیں ہوتی۔ شریعت میں بھی ہم کو پہلے یہی سکھایا تو شکر ایمان باقی رہنا ادا ایمان ہے، ہم نہیں کہتے، اللہ کہتا ہے۔ ایمان والے پاک قوم ہیں، ایمان والے پاک صفات والے ہیں، ایمان والے عدل والے ہیں، ایمان والے وحدانیت والے ہیں، ایمان والے مضبوط دل رکھنے والے ہیں، ایمان والے مضبوط ان کے قدم ہوتے ہیں، جن کے قدم ایمان پر بنائے جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا معاملہ تو ڈاواڈول ہے، جو سورہ بقرہ کی ابتدائی 20 آیتوں میں اللہ نے منافقین کا ذکر کیا ہے۔ جن کے ایمان کی مثالیں بڑے بڑے لوگوں نے جو دنیاوی اعتبار سے مورخین گزرے ہیں ان لوگوں نے اس سے تبصرہ کیا ہے کہ ایمان مسلمان کے پاس طاقت اس کے مال سے نہیں ہے، مسلمان کی طاقت اس کے کپڑوں سے نہیں ہے، مسلمان کی طاقت اس کے جاہ و جلال سے نہیں ہے، یہ غیروں نے تسلیم کیا کہ مسلمان کی طاقت اس کے ایمان سے ہے۔ جب وہ اذان سنتا ہے تو متوجہ ہوتا ہے، جب وہ اذان سنتا ہے تو نماز کی طرف دوڑ جاتا ہے، نماز پڑھتے ہوئے رکوع سجدہ کرتے ہوئے نہیں دیکھتا کہ میرے دائیں کون ہے میرے بائیں کون ہے۔ وہ قوم کو نہیں توڑتا، وہ خاندان کو نہیں توڑتا، وہ مال کو نہیں توڑتا، وہ رشتہ داروں کو نہیں توڑتا، اپنی نماز اپنے سب سے مطلب رکھتا ہے۔ جگہ خالی ہو پیچھے سے لوگوں کو بلاتا اپنے طرف کیا ہو بھائی سب مکمل کر دو، یہ نہیں دیکھتا کہ آنے والا کس سوریوں میں ہے، آنے والا بڑا ہے کہ چھوٹا، یہ نہیں دیکھتا۔ یہ وہ طاقت ہے، ایسی طاقت، ایسا سرمایہ اور ایسا تحفہ اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے کہ اگر مسلمان دنیا میں کسی بھی علاقے میں جائے اپنی وحدانیت پر، اپنی ایکتائی خدا پر اگر وہ باقی رہا تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو سرنگو نہیں کر سکتی۔ ہاں، اللہ رب العزت نے انسانیت کا پیغام دیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کا پیغام عام کیا ہے، ہمارے بزرگوں نے اس سے مثال قائم کی ہے۔ غالباً اس سے پہلے ہی بتا چکا ہوں، بنگال میں پروگرام ہو رہا تھا، ہمارے حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب نبر اللہ برکتہ یہاں سے پہنچے، وہاں پروگرام میں حضرت کی صدارت تھی، رات میں پروگرام ہو رہا تھا اور مجمع زیادہ ہونے کی وجہ سے روڈ پہ بھی کرسیاں ڈالنی پڑی اور روڈ پہ کرسیاں ڈالی گئی۔ ایک مذہبی جلوس بنگال میں ڈھول بازے بجاتا ہوا اس روڈ کی طرف سے آ رہا تھا۔ اب وہ لوگ بھی تسلسل میں، یہ بھی تسلسل میں، راستہ نہیں دیں گے تو فساد ہو جائے گا، اسی لیے اس سے پہلے کہ مولانا نے دور اندیشی سے کام لیتے ہوئے اور خود وہاں کے مقامی لوگوں نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنی اپنی کرسیاں ہٹائیں گے، ادھر کی ادھر ہو جائیں گے، ادھر کی ادھر ہو جائیں گے، ان کو راستہ دیں گے۔ جب یہاں سے لوگ اٹھ کر ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر ہٹ کر ان کو آنے والے مذہبی جلوس کو راستہ دے رہے ہیں،
تو ان لوگوں نے دور سے اشارہ کیا نہیں نہیں آپ کا پروگرام جاری رکھیے، ہم راستہ بدل لیتے ہیں۔ ان لوگوں نے راستہ بدل لیا۔ آج وہ زندہ مثال ہے بنگال کے اندر۔ ہمارے اکابر، ہمارے بزرگان دین، ہمارے اہل اللہ نے بڑے پرکشی سے کام لیا ہے۔ ہمارے اس مسجد کے اندر بھی بڑی قربانی ہوئی۔ بہت سے لوگ آئے تعمیر کام روکنے کے لیے، فلاں کام روکنے کے لیے، فلاں کام روکنے کے لیے۔ ہمارے مرحوم جناب اللہ اور غریب رحمت فرمائے، درجات بلند فرمائے، کروٹ کروٹ چین سکون عافیت نصیب فرمائے۔ ان کے رفقا کی ٹیم ابھی بھی موجود ہے، کچھ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ الحاج شرف الدین صاحب ڈنکے کی چوٹ پہ بات کرتے تھے، کوئی بھی آئے پھر ایسا کیوں بات، میں مسجد کے لیے بات کر رہا ہوں، میں اپنے گھر کے لیے تھوڑی بات کر رہا ہوں آپ سے۔ میں اپنے گھر کے لیے، اپنی اولاد کی نوکری کے لیے کی حضوری نہیں کر رہا ہوں، میں اللہ کے گھر کے لیے بات کر رہا ہوں۔ پہلے سے مسجد طے ہے، جگہ طے ہے، سب کچھ ہے، کام ہے ہر جگہ، آپ رکاوٹ کس چیز کی پیدا کر رہے ہیں؟ ہمارے درمیان بزرگ ایسے گزرے ہیں جو نسلیں ان کو دیکھ کر اپنے ایمان پر کس طرح قائم ہے، ان کو دیکھ کر سبق حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ملک ہندوستان کے اندر موقع تو موقع کبھی بابری مسجد کے نام پر وہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ مکر اللہ، وہ مکر، جب لوگ مکر کرتے ہیں، چال چلتے ہیں، لوگوں کو گرانے کی، مسلمانوں کو بدنام کرنے کی سازش کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اصول ہے۔ اللہ صبر کرتے ہیں، بندے کو آزماتے ہیں، پھر ایسا ہوتا ہے کہ اس سے پھر اسلام کو ہی فائدہ ہو جاتا ہے۔ بابری مسجد میں جو حادثہ ہو رہا تھا، جس نے پہلے شکل مارا، جس کا نام عامر رکھا گیا تھا، وہ انتقال ہو گیا، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ پہلے شکل مارنے والوں میں ان کا ہاتھ تھا، لیکن اللہ نے ان کو ایمان کی توفیق عطا فرمائی، تو انہوں نے خود بیان دیا کہ کسی مدرسے میں 400 بچوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے، نشانہ بنانے کی سازشیں کی جا رہی ہے، ٹیم روانہ ہو گئی ہتھیار وغیرہ لے کر۔ مجھے معلوم ہوا تو وہ ٹیم پہنچنے سے پہلے میں 400 بچوں کو غنیمت کا دوسرے راستے سے منتقل کر دیا۔ ایسے کئی جگہ مسلمانوں کے میں نے بات میں حفاظت کی، اور تقریباً وہ اپنی زندگی میں ہم بھی وہ آئے، حیدرآباد بھی وہ آئے، جب تک میں سنا ان کی رپورٹ پہ تقریباً 150 مساجد انہوں نے تعمیر کروائی۔ 100 بل کیا ہمارا بابری مسجد پہ 150 مساجد انہوں نے تعمیر کروائی۔ بابری مسجد کا نام لے کر مسلمان کبھی سیاست نہیں کر رہا ہے، جو خدا کا قانونی نظام ہے اس کو سمجھا رہا ہے۔ زمین اگر حق ہے تو مسجد بھی حق ہے، زمین حق نہیں تو بھی مسجد حق نہیں، بنا نہیں چاہے زمین، نماز پڑھ سکتے ہیں، مسلح بن سکتا ہے۔ کسی کی یہاں چلے گئے آپ راستے میں، نماز کا وقت ہوا تو نماز پڑھ کے مسلح بن گیا۔ جب تک زمین والا اس ملکیت کی اجازت نہ دے کہ میں اس کے لیے وقف کر رہا ہوں، تب تک وہ مسجد نہیں بن سکتی ہے۔ اگر ایک مرتبہ اس نے کہہ دیا کہ میں نے وقف کر دیا مسجد کے لیے، تو قیامت تک 1000 مکان بن جائے تب بھی وہ شریعت کی نظر میں مسجد ہے۔ اگر کوئی کمزوری یا حکمت یا خاموشی سے اگر کوئی قدم آگے نہیں بڑھاتا، جس طرح عبد المطلب نے کعبہ کے دروازے پکڑ کے کہا کہ اللہ اب میرے اندر اس کی طاقت نہیں ہے، تیرا گھر ہے تو حفاظت کرنا، جو ابرار فوج کھانے کے لیے جو آ رہی ہے اس سے مقابلہ کرنے کے لیے میرے پاس سرمایہ نہیں ہے۔ جب انہوں نے اپنی طاقت کے اپنی دعاؤں کے ساتھ اس طرح کہہ کر وہاں سے روانہ ہوئی، اللہ نے خانے کعبہ کی حفاظت فرمائی۔ اب اس ایک مسجد کے نام سے جن مسلمانوں کو تکلیف ہوئی ہے، اذیت پہنچی ہے، اور جو مسلمان اس کے لیے آوازیں اٹھا رہے ہیں، جو مسلمان اس کے لیے آوازیں اٹھا رہے ہیں، وہ مسجد کی بے حرمتی یا جو جن کو دی آزادی ہوئی ہے اس تکلیف کو برداشت نہ کر سکے، مسجد کو تعمیر کروا کے وہ اپنے ضرب کو ہلکا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ اس کا جو مندر بنی ہے اس کو گرانے کی کوئی بات نہیں کر رہا ہے،
کبھی کسی مسلمان نے بندے کو گرانے کی بات نہیں کی، کبھی کسی مسلمان نے کسی مذہب کے ماننے والوں کے ساتھ بدتمیزی کا معاملہ نہیں کیا۔ یہ ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ بعض وہ صداقت حق نیوز رکھنے والے وہ لوگوں نے کہا آج تک مسلمانوں نے کسی کو پکڑ کے جیس آج کا نعرہ لگانے کے لیے نہیں کہا، کسی نے زبردست سجدہ کرنے کے لیے کسی نے آج تک نہیں کہا ہے۔ بہرحال ملک کے اندر جہاں بھی ہمارا مسکن ہو، اس دنیا کے اندر مسلمان کے لیے سب کے لیے ایک پیغام ہے۔ یہ آج کا عنوان اللہ رب العزت کی طرف سے جو قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا حق کو عام کرنا ہے، جو سورہ عصر کے اندر اور سورہ کافرون میں بھی اللہ نے واضح فرما دیا لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ۔ جب مدینے میں نبی علیہ السلام مکے ہوئے، جب نبی علیہ السلام کو بہت پریشان کر رہے تھے کہ نہیں ایسا کرو کہ چند دن آپ ان کو رب مانیں، اس کے بعد چند دن ہم آپ کے رب کو رب مانیں گے، اس کی تفصیل الگ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ، تمہارے دین تمہارا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دین ہے۔ بات اگر نہیں بن رہی ہے تو ان کو ان کے ہاتھ میں چھوڑنا ہے، اور ہمیں جو اللہ رب العزت نے پیغام دیا ہے، جو کام ہم کو سوتا ہے، وہ کام کرنا ہمارے لیے بہت سخت ضروری ہے۔ اور اللہ رب العزت نے نبوت سے پہلے انبیاء علیہ السلام کو حکمت کی تعلیم دی۔ وہ حکمت میں کیا تھی؟ دو چیزیں تھی، ایک صادق، ایک امین۔ صادق کہتے ہیں سچ بولنا، حق گوئی کرنا، حق گوئی کو عام کرنا، اور دوسرا امین، امانت دار ہے۔ ان دو پیغام کو بچپن سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کے اندر وہ صفات پیدا فرمائی، 40 سال کے بعد بھی نبوت کا اعلان کروایا ہے، تاکہ کوئی آپ کی ذات پر، آپ کی زندگی پر، آپ کے ماضی پر، آپ کے پاس پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ اللہ رب العزت نے یہ پیغام مجھے اور آپ کو دیا ہے، اور مسلمان کے سہارے پوری دنیا کے اندر، ہندوستان میں ہی آپ البتہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں مبادلے کے طور پہ ہندوستان میں خصوصاً مسلمان کے نام سے حکومت بھی چلتی ہے اور مسلمان کے نام سے میڈیا بھی چلتی ہے۔ ان کا گزارا مسلمانوں کے نام بھی ہو جاتا ہے، کبھی گاڑی کو لے کر، کبھی مرغے کو لے کر، کبھی کسی دین تالاب کے مسئلے کو لے کر، کبھی کسی مسجد کو لے کر۔ اصل مسئلہ کیا ہے مسلمانوں کے لیے؟ غور و تدبر کرنے والی بات ہے، چاہے وہ مسلمان کی عمارت ہو یا غیر مسلمان کی عمارت ہو، حکومت کا قانون ہوگا، عدالت کا قانون ہوگا، اگر وداؤٹ پرمیشن اگر تعمیر کیا ہے تو اس کو گرانے کی مکمل اجازت ہوگا۔ لیکن یہ بھی تو کیا جا سکتا ہے، پہلے کی حالت یہ ہے کہ رہنے کے لیے لوگوں کو مکان نہیں، ملازمتیں صحیح میسر نہیں ہو رہی ہے لوگوں کو۔ کبھی ایک سفر ہوا تھا، میں رات میں 1 بجے سفر سے واپس آیا تو کچھ چیزیں لے رہا تھا، لوگ بولے کہ بھئی کور پہ بین کرنے والی ہے حکومت، کور پہ تو دکانوں میں آتے کیوں پریشان کر رہے، کمپنی کو بند کر کے دکان پہ مال آنا بند ہو جائے گا۔ ایک غریب آدمی جس کو پڑھنا لکھنا کچھ بھی نہیں آتا، اپنی بچی کو MBBS کرا رہا ہے، اور دوسرے بھی لوگ کہہ رہے تھے، 2-3 لوگوں نے جملہ استعمال کیا، دکانوں میں آ کے جرمانہ ڈالتے ہیں، کمپنی بند کروا دے تو ختم بات۔ اب دائی کے نام پر سیاست کرتے ہیں، جو کمپنی ایکسپورٹ کر رہے ہیں اس کو بند کروا دیجیے۔ اور یہ بڑے جانور کی جو قیمت بڑھ گئی ہے، کئی لوگوں سے دیہاتوں میں سفر ہوا تقریباً پچھلے ہفتے، اور ایک جگہ جب بیٹھنا ہوا تو دور دراز سے لوگ آئے، بڑی بڑی گاڑی میں، بڑے بھائی سے استفادہ کرنے کے لیے، بڑے کے گوشت کی بریانی کھانے کے لیے دور دراز سے آتے ہیں۔ مقامی لوگوں سے پوچھا کہ دور دراز سے آ رہے کیا خاص بات کیا ہے؟ مسلمان کے لیے مسلمان کا تو بریانی بنتے رہتی ہے، دور دراز سے لوگ آتے ہیں۔ بولے کون ہے یہ سب؟ بولے پورے گئے کچھ بھی، ان کی وجہ سے ریٹ بڑھ گیا ہے، ان کی وجہ سے ریٹ بڑھا ہوا ہے۔ تو مسلمان کا نام اور مسلمان کے کپڑے، مسلمان کا حلیہ، اور مسلمان جہاں رہتا ہے اتنی برکت کی چیزیں ہیں، کوئی بھی چیز اس کا لے لے لوگوں کی روزی چلتی ہے۔ یہاں تک کہ بعض لوگوں نے کہا اپنی فلم کو عام کرنا ہے تو اپنی فلم کو ایسا شارٹ بنا دیتے ہیں جس سے مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے، ایذا ہوتی ہے، تو جس کی وجہ سے پھر وہ لوگ بے چین بے قرار ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ اس کی وجہ سے سستی شہرت اور سستی شہرت بھی بہت حاصل کر لیتے ہیں۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ اگر کوئی اپنے آپ کو فیمس کروانا ہے تو بس مسلمان کے بارے میں ایسے نہیں بول دو، بس مسلمان کو ہمیں عام کر دے گا۔
بہرحال بہت ساری چیزیں ایسی باتیں ہیں، اور عقید میں بات یہ میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جتنے لوگ وہ مسلمان کے حق میں یا قوم کے حق میں یا پھر انسانیت کے حق میں، جمہوریت کے حق میں آواز اٹھا رہے ہیں، ان کے خلاف بولنے کے بجائے خود سے کچھ کوشش کرنے کی فکر کرنا چاہیے۔ لیکن کہ صاحب کے بارے میں لوگ بہت ساری باتیں بول رہے ہیں، بہت ساری باتیں بتا رہے تھے، تو بچوں میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے حلقے میں، تو بولا ٹھیک ہے آپ کی بات صحیح ہے، آپ کی بات بالکل صحیح ہے، ایسا کریں گے اس مطلب ہم آپ کو جتانے والے ہیں، آپ بات کریں گے کیا آپ آواز اٹھائیں گے؟ کیا آپ ہلچل ایسے کر سکتے ہیں؟ آپ بولے میں نہیں کر سکتا۔ ایک صاحب مسجد بنوا رہے تھے، کہیں نہ کہیں خامیاں ہوتی رہتی ہیں، تو ایک صاحب آ کے بولے ان سے کیوں بنوا رہے ہیں مسجد؟ صاحب فلاں ایسے ہے ایسے ہے ایسے ہے، تو بات ہم تک پہنچی گئی، خطیب صاحب ایسی ایسی بات ہے، بولا ٹھیک ہے بلا کے لائی ہوں۔ جب اگلے سفر میں گیا تو بلا کے لائی، کیا معاملہ ہے؟ نہیں وہ فلاں صاحب ایسے ہیں ویسے ہیں، اس لیے ان سے مسجد بنوانا ٹھیک نہیں ہے۔ ٹھیک ہے کام تو میرے آگے کا کام آپ کر دیجیے، ختم بات یہی۔ کیوں بحث ہو پائے صاحب؟ بولے نہیں ویسا نہیں کرو، کچھ بھی ہو گیا، اللہ کا گھر بن رہا، آپ کو کیا کر رہے ہیں؟ بندہ گنہگار ہوگا، کچھ بھی ہوگا، وہ اللہ کے یہاں جواب دے گا، آپ کو کیا کرنا ہے؟ قوم کے لیے جو کام کر رہا ہو اس کی تائید کرو نا۔ خدا ان چیزوں سے نظر انداز کرتے ہوئے ہماری طاقت، ہماری صداقت، ہماری حق گوئی ایکتائی میں ہے، وحدانیت میں ہے، اتحاد میں ہے، ملت کی فتح و مہور کے لیے ہم کو کام کرنا ہے، کامیابی کے لیے کام کرنا ہے۔ اللہ سے خوب دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہمیں روحانی طاقت بھی عطا فرمائے، جسمانی طاقت بھی عطا فرمائے۔ الہی رونق اسلام کا سامان پیدا کر، الہی رونق اسلام کا سامان پیدا کر، دلوں پہ مومنوں کے الفت ایمان پیدا کر۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مسلمانوں کو ان سے سوال کیا جا رہا ہے، حالانکہ یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے، یہ پرانا مسئلہ تھا، اپنی اپنی جگہ لوگ اپنا اپنا کام کر رہے ہیں۔ شہر حیدرآباد ہی نہیں بلکہ دیگر علاقوں کے اندر بھی ایسی پرانی عمارتیں بہت ہیں جہاں مسجد اور چرچ قریب ہیں لیکن کوئی دنگا فساد کچھ نہیں ہوا، جہاں مسجد مندر بہت سارے جگہ پہ جیسے یہاں سنتوش نگر میں بھی اور بھی علاقے کے اندر ہے، لیکن وہاں پہ رہنے والوں کے لیے کوئی کسی کا مسئلہ نہیں ہے، وہاں تو بہت مل کے رہتے ہیں۔ یہ بھی سننے میں آئی بات، بلکہ ان لوگوں نے کہا کہ اپنی تقریب میں ہم ان کو بلاتے ہیں، اپنے خوشی کی خوشی میں بھی ہم ان کو شرکت میں شریک کرتے ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن علاقے کے رہنے والے کچھ سیاست کرتے ہیں۔ اس چیز کے بارے میں کیونکہ ہم اور آپ جانتے ہیں اچھی طریقے سے وندے ماترم کا مسئلہ اٹھایا جا رہا ہے، مسلمان سے سوال کیا جائے، میڈیا والے سوال کریں کہ وندے ماترم کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اب وہ اگر کوئی کہے گا کہ مندر کے بارے میں کیا خیال ہے وہ آپ کا معاملہ ہے، جو لوگ ان کی عبادت کرتے ہیں لکم دینکم ولی دین، وہ ان کی عبادت کریں، ہم اس کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ آپ حضرات الحمدللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ کے زمانے میں کبھی اسکولوں میں کسی ٹیچر نے سوال نہیں کیا، کبھی پرنسپل نے سوال نہیں کیا، کبھی میڈیا والوں نے اس زمانے میں سوال بالکل نہیں کیا، دور دراز تک کسی کے ذہن و گمان میں بھی خیال نہیں آیا کہ کوئی اس طریقے سے سوال کرے گا کیا۔ اگر کسی اسکولس میں اگر پڑھایا جا رہا ہے تو پڑھنے والے پڑھ رہے ہیں، مسلمان بچے خاموش ٹھہرے ہوئے تھے، لیکن ان چند سالوں سے چپتے سوالات مسلمان سے کیے جاتے ہیں، جب جواب دیا جاتا ہے مذہبی عقیدہ جو ہندوستانی جمہوری اعتبار سے ہمارا حق ہے، ہمارے رائٹس ہے، اس میں اپنی آزادی ہے ہمیں اپنے مذہب پر اپنے مذہب پر چلنے کی، اس سے سوال کر کے وندے ماترم کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، زبردستی ان کے بارے میں بیان دے کر اس کو وائرل کر کے مسلمانوں میں اور غیر مسلموں میں نفرت پھیلانا یہی کا کام رہ گیا ہے۔ تو ایسے موقع پر ہم کو پہلے یہ سوال کرنا ان سے، اگر کوئی ہم یہ گوشت در گوشت کام کرنے کی سخت ضرورت ہے، یہ صرف بیانوں سے کام ہونے والا نہیں ہے، ایک مرکزی حیثیت رکھتی ہے مسجدیں ہمارے لیے، مرکزی حیثیت رکھتی ہیں، اس لیے سے ایک پیغام دیا جاتا ہے انتظامیہ کمیٹی کی جانب سے، خطیب کی جانب سے، علماء کی جانب سے، اس کو عام کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اب کوئی غیر مسلم بیٹھے ہوئے ہیں، ایسا سوال آیا، بھئی جب ہم اسکول میں پڑھتے تھے ایسا سوال نہیں آپ کیوں آ رہا؟ جب ہم نے کبھی بھی نہیں کہا، ابھی بھی ہم کچھ بھی نہیں کہہ رہے، خواہ مخواہ مسلمانوں کو اس میں الجھایا کیوں جا رہا ہے؟ تو وہ بھی غور کرے گا کہ ہاں ہمارے بچپن میں تو ایسا مسئلہ نہیں آیا کبھی بھی، آج کیوں آ رہا؟ وہ بھی غور کرے گا۔ اس لیے ہم بات کو کرنے میں کبھی شرمانا نہیں چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام بادشاہ کے دربار میں الحمدللہ حق بات کیا ابراہیم علیہ السلام نے، اور کسی بت کی آپ نے توہین نہیں کی،
ان سے بادشاہ سے یہ نہیں کہا کہ یہ پر تمہارے سننے والے نہیں ہیں، فلاں والے نہیں ہیں، یہ نہیں ہے، بس ان سے یہ کہا فَجَعَلَهُمْ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ۔ فرمایا کہ بتوں کو توڑنے کے بارے میں جو ابراہیم علیہ السلام نے جو عمل کیا وہ ان کو سمجھانے کے لیے کیا ہے، توحید کرنے کے لیے، دل آزادی کے لیے نہیں۔ اب لوگوں کا یقین یہی ہوا کہ ابراہیم نے کیا ہے، تو جب ابراہیم علیہ السلام کو بادشاہ کے دربار میں لایا تو پوچھا کہ ابراہیم آپ نے کیا؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے نہیں کیا، انہوں نے منطق میں جواب دیا ہے فَجَعَلَهُمْ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ۔ جو تمہارا بڑا پت ہے نا، ایک دم بہت، جس کے ہاتھ میں کلاڑا رکھا ہوا ہے، انہوں نے توڑ کے کلاڑا ان کے ہاتھ میں رکھ دیا تھا ان کو سمجھانے کے لیے۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بیوی کو سمجھایا کہ یہ دور اب مسجدوں میں عورتوں کو نماز پڑھنے کا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے باضابطہ حکم بھی نہیں دیا کہ عورتوں کو مسجد میں آ کے نماز پڑھنا چاہیے، پردے کا حکم نافذ نہیں ہوا تھا، یا پھر مسجد میں لوگوں کو نماز کا طریقہ سکھانے کے لیے بلایا گیا تھا۔ ایک محفل الگ ہوتی تھی، اور نبی کا زمانہ فتنے کا زمانہ نہیں تھا۔ جب باپ گھر کے اندر ہو تو کوئی بھی آئے تو باپ سنبھالے گا، باپ گھر کے اندر نہیں ہے، بھائی گھر میں نہیں ہے، اگر نامحرم آدمی آئے گا تو گھر کی عورتیں بھی 10 مرتبہ سوچتی کہ بلانا کہ نہیں بلانا۔ تو نبی کا دور فتنوں کا دور نہیں تھا میرا کوئی۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ایک مرتبہ فجر کی نماز سے پہلے بیوی آنے سے پہلے یہ راستے میں ٹھہر گئے بلینکٹ اوڑھ کے، اور جب بیوی نماز کے لیے آ رہی تھی تو آپ نے ان کو چھیڑا، تو وہ نماز پڑھے بغیر مسجد میں پہنچنے سے پہلے اپنے گھر واپس چلے گئی۔ تو اس کے بعد نماز وغیرہ پڑھ کے جب عمر رضی اللہ تعالیٰ گھر آئے، پوچھے کیا بات ہے، فجر میں دکھائی نہیں دی؟ کہنے لگے اب وہ دور نہیں رہا، فتنوں کا دور ہے، اب میں نماز مسجد گھر میں ہی ٹھیک ہے۔ تو ان کو سمجھانے کے لیے آپ نے کیا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی منطق کا لفظ استعمال کیا، کہا کہ جو تمہارا بڑا خدا ہے نا، اگر یہ بات کرتا ہے سنتا ہے تو اس سے پوچھنا تمہارا بڑا خدا ہے۔ منطق کا جملہ استعمال کیا، کسی کی توہین نہیں کی وہاں پر بھی، ان کو سمجھانے کے لیے، سبق بتانے کے لیے، چونکہ ابراہیم علیہ السلام ان کے والد یا ان کے چچا آدم نے ان کے ہاتھ سے دودھ بیچنے کروائے تھے، اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے ان کو سمجھایا۔ بہرحال حق کی بات عام کرنے کے لیے اپنے انداز میں کرنا، ہم دفاع نہیں کر رہے کوئی کسی بتوں کی، ہم کسی کے آیا بیان نہیں کر رہے ہیں، ہم اپنے مذہب پہ چل رہے ہیں۔ اسی لیے ایسے سوالات جب کرتے ہیں تو ان سے یہ سوال کرنا، چاہے وہ میڈیا والے ہوں، اور عام علماء کو بھی میڈیا پہ بیان کرنے سے بزرگوں نے، اکابر نے، علماء نے منع کیا ہے، اس لیے کہ اس میں بھی تجربہ ہونا چاہیے۔ اب فارغ ہوتے ہی کسی کو امامت اور خطابت اگر مل گئی تو تجربہ نہیں ہونے کی وجہ سے بعض مسائل پیدا ہو جاتے ہیں اختلافات کی وجہ سے، تو اسی لیے تجربہ ضروری ہے، اور جس کو جو تجربہ ہے اس کو وہ کام کرنے دینا چاہیے۔ تو بہرحال اس چیز میں ہمارے لیے بہت سخت ضرورت ہے، ہمارے نوجوان بچوں کو بھی بتا دیں کہ ہمارے باپ دادا تو اسکولوں میں پڑھے، اس زمانے میں یہ وندے ماترم بھی پڑھنے والے پڑھتے تھے، جنگنا من پڑھنے والے پڑھتے تھے، سارے کہاں سے اچھا یہ بھی پڑھتے تھے، بہت سارے اسکولوں میں باضابطہ پڑھتے تھے، اور سارے ہندو بھی پڑھتے تھے، کبھی کسی کو اعتراض نہیں ہوا۔ آج کیوں اعتراض ہو رہا؟ ہمارے چھوٹے بچوں کو بھی سمجھایا، اگر آپ سے پوچھے تو اس طریقے سے یہ بات کہنا چاہیے، تاکہ ان کے اندر بھی سوالیہ نشان ہونا چاہیے۔ اللہ سے خوب دعا کیجیے اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ درود شریف پڑھیں۔ رضیہ سلطانہ صاحبہ انہوں نے بہت درخواست کی ہے ان کی اولاد میں، دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ صادقہ نصیب فرمائے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا اغفر لي ولوالدي، ربنا اغفر لي ولوالدي، ربنا اغفر لي، ربنا اغفر لنا، رب اغفر لي، ربنا اغفر لنا۔ اللهم أعني على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ بسم الله، اللهم صل على محمد
محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على محمد النبي الأمي الظاهر المطهر وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد عدد ما أحاط به علمك اللهم صل على محمد بعدد حسنه وجماله اللهم صل على محمد بقدر حسنه وكماله اللهم صل على محمد وعلى أنبياء إبراهيم عليهم السلام اللهم صل على محمد عدد المخلوقات اللهم صل على محمد نبيك وإبراهيم خليلك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما هو أهله اللهم صل على محمد وأهل بيته وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أكرم خلقك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بإذن صل عليه اللهم صل على محمد أفضل صلوات اللهم صل على محمد وعلى آله وبارك وسلم اللهم صل على محمد شفيع المذنبين اللهم صل على محمد وآله وأصحابه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آله محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أكرم خلقك اللهم صل على سيدنا محمد وآله ألف مرة اللهم صل على سيدنا محمد كما ينبغي الصلاة عليه اللهم يا رب محمد وآل محمد أجر محمد ما هو آله صلى الله عليه وسلم اللهم بلغ روح محمد وآله منا تحية وسلاما اللهم وكما آمنت به ويراه فلا تخزني في الجنان روايتك يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم ऐ अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ फरमा ऐ अल्लाह खताओं से दरगुदर फरमा ऐ अल्लाह वक्त की कदर करने वाला बना हक को पहचानने वाला बना हक को आम करने वाला बना ऐ अल्लाह सारी कायनात को चलाने वाले आप हैं सारी कायनात आपके हुक्म पर आपके इशारे पर चलती है ऐ अल्लाह हमको भी तेरे हुक्म के मुताबिक चलने की तौफीक अता फरमा ऐ अल्लाह बातिल की ताकतों से डरने से हिफाजत फरमा ऐ अल्लाह कुफ्र और शिर्क की जुल्मात से हम सब की हिफाजत फरमा ऐ अल्लाह हर बार इम्तिहान हो जाए तो सुन्नत इब्राहीम पर अमल करने की तौफीक अता फरमा हक पर जीने हक पर मरने की तौफीक अता फरमा ऐ अल्लाह हर जुर्म में हमारा नाम लिया जाता है ऐ अल्लाह हमें सब्र अता फरमा इस सब्र के बदले अजर अता फरमा इस अजर के बदले अपनी रजा की मौत नसीब फरमा ऐ अल्लाह मुल्क मिल्लत के अंदर इत्तेहाद कायम फरमा बाबरी मस्जिद के नाम पर जो मस्जिद आबाद हुई उसको मजीद आबाद फरमा ऐ अल्लाह उसके नाम पे जो सियासत कर रहे हैं उनकी चाल को उनके दोगला उन पॉलिसियों को उम्मत के अंदर खोल कर वाज़ेह कर दें ऐ अल्लाह मजहब के नाम पर वोट तकसीम करने से हिफाजत फरमा जमहूरी निज़ाम पर इस मुल्क की सालिमियत को बरकरार रखने की तौफीक अता फरमा ऐ अल्लाह हर एक के हुकूक अदा करने की तौफीक अता फरमा बीमारों को शिफा अता फरमा परेशान हाल लोगों की परेशानी को दूर फरमा जो कर्ज में डूबे हैं गैब से उनके कर्ज के बोझ को आसान फरमा दुकानों मकानों में खैर बरकत अता फरमा बीमारों को शिफा अता फरमा ऐ अल्लाह जो निकाह के इंतजार में बैठे हैं
طے شدہ مقدر میں جو رشتے ہیں اے اللہ جلد سے جلد اس کو تکمیل فرما، اے اللہ زنا سے حفاظت فرما، گناہوں سے حفاظت فرما، اے اللہ دینی مساجد مدارس کو آباد فرما، جن بھائیوں نے، بہنوں نے، بزرگوں نے، بچوں نے، بچیوں نے بڑی محبت کے ساتھ، عظمت کے ساتھ مسجد میں ایک ایک آنا جمع کر کے تعمیر کیا ہے، اے اللہ اس میں عبادت کی توفیق عطا فرما، مسجدوں کو آباد فرما، امت کے اندر اتحاد اور محبت کو عام و تام فرما، نمازوں میں خشوع و خضوع عطا فرما، بڑوں کا ادب احترام کرنے والا بنا، چھوٹوں پر شفقت کرنے والا بنا، اہل علم کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرما، جو مانگا اسے بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا اسے بھی قبول فرما۔ اس دعا کو اپنے فضل و کرم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقۃ فعل قبول منظور فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب